ایک جنگل میں نورا نام کا ایک گھمنڈی بیل رہتا تھا۔ اسے اپنی طاقت پر بہت غرور تھا کہ وہ اپنے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھتا تھا۔ وہ روز جنگل کے کسی جانور سے دوڑ لگانے کے لیے کہتا اور ساتھ میں یہ شرط بھی رکھتا کہ ہارنے والا جیتنے والے کا عمر بھر غلام بن کر رہے گا۔ بیل کو نوکر بنانے کے لالچ میں ہر کوئی روز اس سے شرط لگاتا اور پھر بیل اس سے جیت بھی جاتا اور اسی طرح جانوروں کو اپنا نوکر بنا لیا کرتا تھا۔ اس طرح بیل کا غرور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہیں جنگل میں ایک ہرن اپنے بچے کے ساتھ رہتا تھا۔ ہرن کی بیوی مر چکی تھی، اس لیے بچے کو ہرن نے خود ہی پالا تھا۔ ایک دن اس بچے نے ہرن سے پوچھا، بابا جان، پہلے جو میرے خرگوش دوست میرے ساتھ کھیلتے تھے وہ آج کل جنگل میں نظر نہیں آ رہے، کیا کچھ ہوا ہے بابا جانی؟ بیٹا، ان کو بیل نے شرط میں ہرا کر اپنا نوکر بنا لیا ہے اور اب وہ بیل کی مرضی کے بغیر جنگل میں آزاد گھوم پھر نہیں سکتے۔ لیکن پاپا جان، کیا ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے؟ دوستوں کی بھی مدد کرنا تو ہمارا فرض ہے، اور وہ میرے اتنے اچھے دوست ہیں۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، اس گھمنڈی بیل کا غرور تو دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ مجھے اس کی قید میں پھنسے جانوروں کو آزاد کروانا ہی ہوگا۔ اور دوسرے دن ہرن بیل کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، او گھمنڈی بیل، تمہیں اپنی طاقت پر بہت ناز ہے نا؟ آج میں تمہیں تمہاری شرط میں ہرا کر دکھاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے تمہیں یاد ہے نا کہ اگر تم ہار گئے تو تمہیں عمر بھر کی قید ہو سکتی ہے۔ ہاں، مجھے سب یاد ہے، لیکن اگر میں تم سے جیت گیا تو تمہیں سارے جانوروں کو آزاد کرنا ہوگا۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے، لیکن پہلے مجھ سے جیت کر تو دکھاؤ۔ انہوں نے طے کیا کہ انہیں جیتنے کے لیے انہی جنگل کا ایک درخت تک سب سے پہلے پہنچنا ہوگا۔ دونوں دوڑ کے لیے تیار تھے، تبھی ہاتھی نے اپنی سونڈ سے آواز نکال کر مقابلہ شروع کیا۔ ہرن اور بیل دونوں ہی اپنی پوری طاقت کے ساتھ دوڑ رہے تھے۔ جنگل کے تمام جانور ہرن کے جیتنے کی دعائیں کر رہے تھے۔ تبھی ہرن تیز دوڑتا ہوا بیل سے آگے نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر بیل کو لگا کہ اب وہ ہرن کو نہیں ہرا پائے گا۔ بیل نے سینگوں سے ہرن پر وار کر دیا، جس سے ہرن وہیں زخمی ہو کر گر گیا۔ بیل نے اتنی طاقت سے ہرن کو مارا تھا کہ وہ وہیں بری طرح سے لہولہان ہو گیا۔ وہ تمام جانور ہرن کی مدد کو پہنچتے اس سے پہلے ہرن بیچارہ تو مر چکا تھا۔ ہرن نے ان کو بچانے کی پوری کوشش کی۔ چھوٹا ہرن اپنے باپ کی لاش سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ اسے اتنا دکھی دیکھ کر سب جانوروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ بیل نے ہرن کو مارا ہے، لیکن بیل کا اتنا خوف تھا کہ کوئی بھی جانور اس کے سامنے بول نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح کچھ دنوں تک جنگل میں ایک خوف سا پھیل گیا۔ چھوٹا ہرن اب بالکل اکیلا پڑ گیا تھا۔ وہ ہر دن اپنے باپ کی یاد میں رویا کرتا اور اپنے آپ کو اپنے باپ کی موت کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ وہ بہت پریشان رہنا شروع ہو گیا تھا کہ اس کو پتا تھا کہ اب تو اس کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ہر وقت اپنے آپ کو کوستا رہتا تھا۔ تبھی ایک چیونٹی ہرن کو روتا دیکھ کر اس کے پاس آئی اور بولی، رونا بند کرو ہرن، تمہیں اب اپنے باپ کے بغیر ہی جینا پڑے گا۔ مجھے اب جینے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ میں اپنے پاپا کی موت کے بعد بالکل بکھر چکا ہوں۔ میں اب بیل سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ نہیں، تمہارے پاپا پہلے ہی ہمارے لیے بہت کر چکے ہیں۔ اب ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے۔ تمہارے لیے اس بیل سے بدلہ اب میں لوں گی۔ لیکن تم تو بہت چھوٹی ہو نا، بیل کی طاقت کے آگے تم کیسے ٹک پاؤ گی؟ ہر بات میں طاقت لگانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہمیں اپنی سوچ اور سمجھ سے بھی کام لینا چاہیے۔ اور دوسرے دن بیل کو مقابلے کی دعوت دینے کے لیے چیونٹی اس کے پاس پہنچ گئی۔ بیل چیونٹی کی باتیں سن کر ہنسنے لگا۔ ہا، پہلی بار کوئی مجھے مقابلے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ بھی ایک چھوٹی سی چیونٹی۔ شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آس پاس کے سارے گاؤں میں سب سے تیز چلتی ہوں، اور تمہیں تو میں ایسے ہی ہرا دوں گی۔ بیل سوچنے لگا۔ چیونٹی کے اتنے پر اعتماد ہونے پر بیل یہ سوچنے لگا کہ اگر سچ مچ یہ چیونٹی مجھ سے تیز بھاگی تو میں اس کو اپنے پیروں سے مسل دوں گا۔ بیل دوڑ کے لیے تیار ہو گیا۔ پاس کھڑے سب جانور چیونٹی کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔
اور وہ خدا سے یہی دعا کر رہے تھے کہ یہ چیونٹی جیت جائے اور اس کی جان بچ جائے۔ چیونٹی پورے اعتماد کے ساتھ ایک پتے پر کھڑی تھی۔ سبھی جانوروں کے لیے یہ بہت عجیب تھا۔ تبھی ہاتھی نے اپنی سونڈ سے آواز نکالنا شروع کی۔ ہاتھی کی پھونک کے ساتھ ہی پتے پر بیٹھی چیونٹی اڑ کر بہت دور تک چلی گئی اور دوڑ کر بہت آگے تک پہنچ گئی۔ بیل کو اس کا اندازہ بھی نہ تھا کہ چیونٹی دوڑ کر جیت چکی ہے۔ وہ لگاتار بھاگ رہا تھا اور اسے ایسا لگا کہ وہ چیونٹی کو بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ جب وہ اپنی منزل تک پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ چیونٹی دوڑ کر جیت چکی ہے۔ وہ اپنی ہار برداشت نہ کر سکا اور چیونٹی کو مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ چیونٹی بیل کے قدموں کی ہوا سے اڑ گئی اور بیل کے سینگ اس بڑے درخت میں پھنس گئے اور بیل انہیں نکالنے کی کوشش میں تڑپتے ہوئے وہیں مر گیا اور اس کے ساتھ چھوٹے ہرن کا بدلہ بھی پورا ہوا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے۔